ایک فائرمین کی بے وقت موت نے تشویش کا عالم پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی ایک جوان پولیس کرمچاری کی بالکل سیم طریقے سے موت نے بھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ یا کوئنسیڈنس نہیں تھا۔ تفتیش میں یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹلز کو وجہ قرار دی گئی۔ فرینڈی ٹامسن ایک فائرمین تھا، اور سال 2000 اس کے لیے بہت بدقسمت ثابت ہوا جب اپنی جاب کے دوران فرینڈی ایک حادثے کا شکار ہوا اور علاج کے لیے اسپتال میں داخل تھا۔ خوش قسمتی سے فرینڈی کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی صحت بتدریج خراب رہنے لگی۔ ایک صبح فرینڈی کے ایک دوست نے پایا کہ فرینڈی اپنے گھر میں کچن کے فلور پہ گرا پڑا ہے اور وامٹنگ کر رہا ہے۔ اس کے پیٹ میں ایک عجیب طرح کا وائرس پایا گیا۔ 2 دن بعد اس کی حالت پھر سے بہت خراب ہو گئی اور فرینڈی ٹامسن کی موت واقع ہو گئی۔ فرینڈی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کسی بھی طرح کے ڈرگ یا الکوہل کا استعمال نہیں پایا گیا، لیکن وجہ قرار دی گئی دل کی بیماری۔ فرینڈی اپنے پیچھے 2 بچے اور اپنی ایک بیوی لن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد ہی فرینڈی کی ماں کو ایک اجنبی کی جانب سے خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے آپ کے بیٹے فرینڈی کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا بیٹا بھی 6 سال پہلے ایک پر اسرار موت کا شکار ہوا تھا۔ یہ دونوں اموات کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان دونوں اموات کی اٹاپسی رپورٹس یا پوسٹ مارٹم رپورٹس بالکل ایک جیسی تھیں۔ دونوں میں موت کی وجہ دل کی تکلیف بتائی گئی تھی۔ 6 سال قبل گلین ٹرنر نامی ایک پولیس آفیسر کو بھی فرینڈی کی طرح صحت خراب ہونے کے نشانات تھے، جس میں ڈائریا اور وامٹنگ بھی شامل تھا۔ اس طبیعت کے خراب ہونے کے بعد ہی اگلی صبح ہی گلین کی موت واقع ہو گئی۔ موت کی وجہ irregular ہارٹ بیٹ بتائی گئی۔ یہ سب جاننے کے بعد فرینڈی کی ماں نے اداروں سے اس کی موت کی تفتیش کرنے کی درخواست کی، کیونکہ اسے اس میں کچھ مشکوک ضرور لگ رہا تھا اور دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ دونوں اپنی 30 سال کی عمر میں تھے اور ایک دوسرے کے ہمسایہ یعنی نیبرنگ ٹاؤن میں رہتے تھے۔ دونوں ہی سرکاری کرمچاری تھے، اور یہ دونوں جب فوت ہوئے تو یہ ایک ہی عورت کے ساتھ رہ رہے تھے جس کا نام لن ٹرنر تھا۔ دونوں کی موت دل کی تکلیف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جب لن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے یہی جواب دیا کہ یہ اس کی بدقسمتی ہے اور یہ ایک اتفاق ہے، اور لن کی کوئی کرمنل ہسٹری بھی نہیں تھی۔ دونوں اموات میں کوئی بھی ڈرگز یا الکوہل کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ فرینڈی کی اٹاپسی کے دوران میڈیکل ایگزامینر نے پایا کہ اس کے کڈنی میں کیلشیم آکسولیٹ کے کرسٹلز پائے گئے ہیں۔ یہ کسی قسم کے زہر کا نتیجہ ہو سکتے تھے۔ ایتھلین گلوکول یہ ایک اینٹی فریز ہوتا ہے، اور اس کا کیمیائی نام ایتھلین گلوکول ہے۔ یہ گاڑیوں میں بھی ریڈیٹر میں کولنٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میڈیکل ایگزامینر نے 6 سال قبل وفات پانے والے شخص گلین ٹرنر کی بھی اٹاپسی رپورٹ کو دوبارہ سے مطالعہ کیا۔ انویسٹیگیٹرز نے گلین کی باڈی کو دوبارہ زمین سے باہر نکالا اور دوبارہ سے اس کی باڈی سے سیمپل لے کر ٹیشوز کی جانچ کی گئی، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اس کی باڈی میں اینٹی فریز نامی زہریلے پردات کی مقدار موجود ہے۔ سب کا شک اب لن پر جمع ہوا تھا۔ مزید تفتیش کرنے پر پایا گیا کہ فرینڈی کی موت سے کچھ عرصہ قبل ہی لن نے ایک اینیمل شاپ کا وزٹ کیا تھا اور ایک زہریلے پردات کو خریدنے کے بارے میں اس نے کہا تھا، جس پر دکاندار نے اس سے انکاری کر دی تھی، اور لن کے بینک مینیجر نے بتایا کہ لن کو سخت فائنینشیل پرابلم درپیش تھیں۔ پروسیکیوٹرز کا یقین تھا کہ دونوں وارداتوں کا مقصد پیسہ تھا۔ لن اپنے پہلے خاوند کی لائف انشورنس کی رقم جو کہ $1.5 تھی کی اکیلی حقدار تھی، اور ساتھ ہی خاوند کی پینشن کی رقم بھی جو کہ ماہانہ $750 تھی، اور فرینڈی کی بھی $2 کی لائف انشورنس کی حقدار تھی۔ لیکن اس بار فرینڈی نے اسے ڈبل کراس کر دیا تھا، اور اس بار لن کو یہ انشورنس کی رقم نہیں ملنے والی تھی، کیونکہ فرینڈی نے صرف 11 دن پہلے ہی اپنی یہ پالیسی ختم کر دی تھی۔ انویسٹیگیٹر کو مزید اینٹی فریز کا ایک کنٹینر بھی ملا جو کہ وہاں موجود تھا جہاں لن اپنے پہلے خاوند گلین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ سو لن کو 2 فرسٹ ڈگری قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ لن نے کہا کہ وہ بے قصور ہے۔ لن بہت چالاک تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ واردات کو کیسے انجام دینا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیسے بچنا ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ تفتیش کیسے کی جاتی ہے۔ لن اپنے پہلے خاوند سے 911 کے ایک آپریٹر کے طور پر ملی تھی، لیکن صرف 2 سال بعد ہی گلین نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ اس کی شادی خطرے میں ہے اور لن پیسوں کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔
جبکہ لن گلین کے ساتھ شادی شدہ تھی اور قریبی ہی ایک ٹاؤن میں رہنے والے فرینڈی سے ملی جو کہ ایک فائر مین تھا، جس پر لن نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند سے ڈائیورس لے رکھی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ سارے ثبوت اور شواہد کے مطابق لین نے گلین کے فوڈ میں اینٹی فریز مکس کر دیا تھا، کیونکہ اوٹاپسی کے دوران یہ اس کے معدے میں پایا گیا تھا۔ گلین کی بہت سخت بیمار ہونے کے بعد موت واقع ہو گئی، جس کے بعد اس کی لائف انشورنس اور پینشن کی حقدار لن بنی۔ گلین کی موت کے کچھ دیر بعد ہی لن فرینڈی کے ساتھ رہنے لگی، اگرچہ کہ دونوں میں کبھی بھی قانونی طور پر شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ اگر وہ قانونی طور پر شادی کرتے تو لن کو اپنے پہلے شوہر کی پینشن کی رقم سے ہاتھ دھونا پڑتا، سو وہ ایک چلاک عورت تھی اور اسی لیے اس نے شادی نہیں کی۔ کچھ عرصہ بعد ہی فرینڈی نے بھی اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ وہ لن کے ساتھ خوش نہیں ہے اور بہت سے ازدواجی مسائل کا شکار ہے۔ فرینڈی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ جب بیمار ہوا تھا تو اس سے کچھ دیر پہلے ہی لن نے اس کے لیے لنچ بنایا تھا، جو کہ ایک گرل سینڈوچ اور سویٹ ٹی تھا۔ انویسٹیگیٹرز کا یقین تھا کہ اینٹی فریز اس ٹی میں تھا۔ اس لنچ کے ایک دن کے اندر ہی فرینڈی کی موت واقع ہو گئی۔ موت کے بعد ہی لن کو علم ہوا کہ صرف 11 دن پہلے ہی فرینڈی اپنی لائف انشورنس کو بند کر چکا تھا۔ جب یہ قتل ہوا تب اینٹی فریز کا ذائقہ ایسا تھا کہ وہ بآسانی کسی بھی سویٹ میں مکس ہو کر فٹ ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد ہی اینٹی فریز بنانے والی کمپنیوں نے اس کا ذائقہ تبدیل کیا جس سے وہ کسی بھی سویٹ میں مکس نہ ہو سکے۔ مئی 2004 میں لن کو اپنے خاوند لن کو قتل کرنے کے جرم میں دوشی پایا گیا اور 3 سال بعد 2007 میں لن کو عدالت کی طرف سے فرینڈی کے قتل میں بھی دوشی پایا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب لن اپنی عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہے۔